بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں علم و حکمت غامدی کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد. ناظرین، اسلام کے جو عبادات ہیں اس میں ایک بہت اہم رکن زکوٰۃ کا رکن ہے، اور عام طور پر زکوٰۃ جو ہے اس کو رمضان سے متعلق کر دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید رمضان المبارک ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں زکوٰۃ کو ادا کیا جانا چاہیے. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا کوئی اور بات ہے، اور زکوٰۃ کی کیا تفصیلات ہیں؟ آج ہمارا موضوع یہ ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اجمالی طور پر آپ یہ بتا دیں، زکوٰۃ کی تاریخ بھی کیا روزے کی تاریخ کی طرح ہے کہ وہ بھی پچھلی امتوں میں اسی طرح سے فرض رہی ہے؟ ایسا ہی ہے. چنانچہ آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو اس میں کم و بیش یہی شرح ہیں جن کے ساتھ ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم کی گئی ہے، یہود پر بھی لازم کی گئی تھی. اسی طرح مسیح علیہ السلام کے ہم بھی اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے. یہی صورت قدیم شریعتوں کی بھی ہے. دین ابراہیمی میں بھی زکوٰۃ پہلے سے موجود تھی. یہ قرآن مجید نے زکوٰۃ، صلاۃ یہ الفاظ ایجاد نہیں کیے. قرآن دین کی آخری کتاب ہے. پہلے سے چلے آ رہے تھے. یہ الفاظ تھے جن سے لوگ واقف تھے. یعنی اہل عرب نماز ہی کو صلاۃ کہتے تھے. اسی طرح جو اللہ کی راہ میں آپ انفاق کرتے ہیں اور جو آپ پر لازم کیا گیا ہے اسی کے لیے زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا تھا. زکوٰۃ، صدقات عربی زبان کے الفاظ ہیں. یہ قرآن نے ایجاد نہیں کیے. پہلے سے معروف تھے، لوگ ان کے مصداق سے واقف تھے. انہی الفاظ کو لے کر قرآن مجید نے مدعا ادا کر دی ہے. ایسے ہی سمجھیں جیسے اس وقت کوئی کتاب نازل ہو تو اس میں نماز کا لفظ جب آئے گا تو وہ اصل میں ہمارے لغت کا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو دو ابھی آپ نے ٹرم استعمال کی، انفاق اور صدقات، اسی طرح کے جو ہے انفاق، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، اس طرح کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں جن سے کبھی کبھار یہ الجھن بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ صدقے کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ ایک مالی لحاظ سے ہے. تو زکوٰۃ، صدقات یا انفاق، ان میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ یہ دیکھیے، بعض الفاظ عمومی ہوتے ہیں اور بعض کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. صدقے کا لفظ عمومی لفظ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں آپ جو کچھ خرچ کریں گے، خلق کی بہبود کے لیے جو کچھ خرچ کریں گے، اس کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک. زکوٰۃ بھی صدقات کی ایک قسم ہے، لیکن یہ وہ قسم ہے کہ جس کو لازم کر دیا گیا ہے. تو جب اس کے اس پہلو کو بیان کرنا ہوتا ہے تو تب ہم زکوٰۃ کی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں صدقات کی تعبیر زکوٰۃ کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے اور عمومی انفاق کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے. انفاق وہ اس سے بھی زیادہ تعمیم رکھتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جس طریقے سے آپ خرچ کرو کا لفظ اردو میں بولتے ہیں، اسی عموم کے ساتھ انفاق کا لفظ یا انفقو کا لفظ یہ عربی زبان میں بول لیا جاتا ہے. تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں اصلاً تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن اصطلاح کے طور پر زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ جو آپ کو لازماً کرنا ہے، وہ جس کا آپ کو پابند کر دیا گیا ہے، جو آپ کا دینی فریضہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے اتنی رقم تو نکالیں گے. اس سے زیادہ نکالیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اور بھی زیادہ باعث خیر ہے. یعنی کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کے منیمم اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کو نکالنی ہے. یہ بالکل وہی ہے جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے. نماز میں فرض نماز ہے، لیکن نماز کا اصلی حسن نفل نماز میں ہے. بالکل اسی طرح انفاق آپ کو کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا چاہیے. اس میں معاملے میں تو یہ فرما دیا کہ کل الف، جو کچھ تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے اس سب میں اللہ نے انفاق ہی کرنے کی ترغیب دی ہے. تمہیں کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک. یہ جو ایک بنیادی سوال جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں اٹھایا کہ زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ متعلق کر دیا جاتا ہے، کیا یہ ایسا ہی ہے یا زکوٰۃ آپ سال میں کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک بات اصولی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے. یعنی اگر تو مسلمانوں کا کوئی نظم قائم نہیں، جیسے کہ قبائلی زندگی میں کوئی اس نوعیت کا ریاست کا نظم نہیں ہوتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو مکے میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی. جب آپ یثرب تشریف لائے تو وہاں بھی اس طرح کی کوئی حکومت نہیں تھی. قبائل کے شیوخ نظم کو چلا رہے تھے. تو ایک قبائلی نظم ہوتا ہے. قبائلی نظم میں تو آپ انفرادی طور پر ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اچھا. لیکن اگر کسی جگہ مسلمانوں کی کوئی منظم حکومت قائم ہو جائے تو پھر وہ حکومت ہے جس کو آپ کو یہ دینا ہوتا ہے. یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نوعیت کا ٹیکس ہے جس کے حدود اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے. اجتماعی معاملات کو چلانے کے لیے لوگوں کو اپنے مال میں سے دینا ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ حکومتیں اس اصول پر قائم ہوں کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ لوگوں کو تنخواہ دے رہی ہیں، جس طرح کہ سوشلزم یا کمیونزم کا تصور پیش کیا گیا تھا. اور ایک صورت یہ ہے کہ لوگ کما رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں،
لوگ کھیتی کر رہے ہیں، لوگ تمام معاشی جدوجہد میں مصروف ہیں، اور وہ اپنے مال کا ایک حصہ پورے نظم کو چلانے کے لیے دیتے ہیں، جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بحث پیدا ہو گئی کہ اس کی مقدار کون طے کرے گا؟ ریاست کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، بادشاہ سلامت کا کرندہ پہنچ جائے گا، جو چاہے گا آپ سے لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کا فیصلہ کر دیا کہ نظم اجتماعی کا حق یہ ہے، یہ تو وہ آپ سے بالجبر لے سکتے ہیں، اس کے بعد اگر کچھ انہوں نے لینا ہے تو پھر آپ کی رضامندی سے۔ اب وہ رضامندی کیسے حاصل کی جائے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بحث، لیکن اصولاً یہ بات طے کر دی گئی کہ اس مقدار کے لیے رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا۔ تو اسلامی حکومت میں بھی یہی ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی حکومت شریعت کے مطابق کام کر رہی ہو تو پھر وہ آپ سے زکوٰۃ لے گی، اور آپ پابند ہیں کہ اسے زکوٰۃ دیں۔ ٹھیک، اس میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ایک چیز ہے پیداوار کی زکوٰۃ، ایک ہے مال کی زکوٰۃ۔ تو اس کی تفصیلات میں چاہوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ مجھے دیجیے گا۔ ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ میں دو چیزیں ہیں، دو نوعیت کی ہیں۔ جی جاوید صاحب۔ وہ اصل میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو واضح کیا جائے۔ تو دو اس میں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا، مال کی زکوٰۃ اور پیداوار کی زکوٰۃ۔ ٹھیک، یہ دو الگ الگ ہیں۔ پیداوار کی زکوٰۃ تو جب پیداوار ہوئی ہو جائے گی، مثال کے طور پر آپ کی گندم ہو گئی، آپ جب فصل کاٹیں گے تو فصل کاٹتے ہی وہ آپ پر لاگو ہو جائے گی، لاگو ہو جائے گی، اس لیے اس کا تو کوئی دن مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی چاہے وہ سال میں 4 فصلیں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ ہو، ایسی پیداوار کی صورتیں بھی اب پیدا ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ماہانہ ہو، ٹھیک، ایسی پیداوار کی صورتیں بھی دور جدید میں پیدا ہو گئی۔ جب آپ فصل کاٹیں گے، جب آپ فصل کاٹیں گے یا کوئی پیداوار ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیداوار تو صنعتی پیداوار بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں اب نئی آ گئی ہیں کہ جن کو پیداواری سے ملحق کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک پلازا بنا دیا، اس کا کرایہ آتا ہے، تو کیا اس پر مال کی زکوٰۃ عائد ہوگی؟ یہ بالکل پیداواری یونٹ بن گیا، اس پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک وکیل، آپ فیس لیتے ہیں، آپ نے ایک اسکول قائم کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی مال کی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی پیداواری یونٹ ہے، لہٰذا اس کا الحاق بھی پیداوار سے کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر یہ میں نے بہت سی آراء بیان کر دیں، تو پیداوار جس چیز کی بھی ہوئی ہے، آپ اس پہ سوالات بھی کر سکتے ہیں، جس چیز کی بھی پیداوار ہوئی ہے اس کی پیداوار کا وقت ہی اس کی زکوٰۃ کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں فرمایا نا کہ اللہ کا حق ادا کرو یوم حصاد ہی، جب تم فصل کاٹتے ہو، لہٰذا ریاست بھی اسی موقع پر اس کو لے لے گی۔ لیکن مال کی زکوٰۃ کے لیے آپ کو سال میں ایک دن مقرر کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ دن اگر حکومت لے گی تو حکومت مقرر کرے گی۔ ممکن ہے کہ وہ محرم کی پہلی تاریخ کو مقرر کر دے، ممکن ہے کہ وہ ذوالحج کی کسی تاریخ کو مقرر کر دے، یہ حکومت طے کرے گی۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عام طور پر ریاستیں اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں رہیں، مسلمانوں کا پرانا نظم ختم ہو چکا ہوا ہے، ریاستیں زکوٰۃ اس طرح وصول بھی نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ کا تھوڑا بہت نظام قائم کیا گیا وہ بھی رضاکارانہ ہے، یعنی اس میں سے بینکوں میں تو کچھ کاٹ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی پوری زکوٰۃ ریاست وہ بھی اگر آپ ڈیکلیریشن دیں تو نہیں کاٹتے ہیں، یعنی اس میں بھی بہت سے مستثنیات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب لوگوں کو زکوٰۃ بالکل اسی طرح دینا ہوتی ہے جس طریقے سے وہ قبائلی زندگی میں زکوٰۃ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب اس نوعیت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ خود ہی اپنے لیے مقرر کرتے ہیں کون سا دن موضوع ہونا چاہیے۔ رائٹ، اس میں جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے رمضان میں نیکی کی بہت تعلیم دی ہے تو پھر وہ رمضان کے مہینے کو خاص کر لیتے ہیں، یعنی یہ نتیجے کے طور پر ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین میں رمضان کا مہینہ زکوٰۃ دینے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ابھی آپ نے جو تفصیلات بیان کی پیداوار سے متعلق جو بات کی، تو ایک شخص جو ملازم ہے وہ کسی جگہ جاب کرتا ہے، کہیں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، کسی اور جگہ دکان میں جاب کرتا ہے، وہ ہر ماہ اسے تنخواہ ملتی ہے، یہ بھی پروڈکشن کے زمرے میں آئے گا؟ اس میں ایک پہلے اصولی بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ احکام دے دیتی ہے، اس نے دو کیٹیگریز قائم کر دیں، ایک پیداوار کی کیٹیگری ہے، ایک مال کی ہے، دونوں کے لیے شرحیں بھی الگ ہیں، یعنی مال میں تو 2.5% ہوتی ہے، پیداوار میں 5, 10 اور 20% ہوتی ہے، یہ مقرر کر دیا دین میں۔ اب اس زمانے میں جو عام پیداوار تھی وہ یہی زراعت کی پیداوار تھی، لہٰذا اس کے لیے ہمارے پاس ایک عملی نمونہ بھی آ گیا کہ اس پیداوار میں کیسے لی جائے گی۔ اب پیداوار کی نئی صورتیں بھی پیدا ہوں گی، مال کی نئی صورتیں بھی پیدا ہوں گی۔ چنانچہ دیکھیے خود صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تجارت کے معاملات نہیں ہو رہے تھے، ایک خاص طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال تھی جس سے مسلمان گزرے، وہ جلا وطن ہو کے آئے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے آ کے مواخات قائم کی، بڑی حد تک انحصار ان کا انصار کی معیشت پر ہو گیا۔ انصار کے یہاں زیادہ تر زراعت ہی تھی، باغات تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔
تو وہ کوئی اپنے آپ کو بہت اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکے تھے. آخری زمانے میں کہیں جا کر کچھ تجارتی قافلے جانے شروع ہوئے کیونکہ پھر جنگیں شروع ہو گئیں. ایک زمانے تک قریش کے محاصرے میں زندگی بسر کرنا پڑی, باہر نکلنا ہی ممکن نہیں تھا. بالکل صحیح. تو بالکل آخری زمانے میں یہ چیز پیدا ہوئی. خلفائے راشدین کو یہ مسئلہ سب سے پہلے پیش آیا. چنانچہ سیدنا عمر کے زمانے میں یہ طے کیا گیا کہ مال تجارت جو آپ کے پاس ہوتا ہے یہ مال ہے یا یہ پیداوار ہے. تو انہوں نے اس کا الحاق مال سے کیا. اچھا. تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جس وقت کوئی چیز نئی ہوتی ہے تو پھر ہمیں طے کرنا ہوتا ہے, اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو میرے نزدیک اس معاملے میں تھوڑی غلطی ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا الحاق مال سے نہیں پیداوار سے ہونا چاہیے. چنانچہ میں نے تو بہت وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں اس کے دلائل دیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ جن چیزوں کا الحاق پیداوار سے ہونا چاہیے اس میں ہماری فیسیں ہیں. اسکول میں آپ بچوں پر فیس عائد کرتے ہیں. اب تو تعلیم بھی ایک پوری انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے. آپ وکیل کی حیثیت سے فیس وصول کرتے ہیں, آپ اسی طرح سے کمیشن وصول کرتے ہیں, آپ اسی طریقے سے کرایہ وصول کرتے ہیں. یعنی آپ کوئی مکان بنا لیتے ہیں یا کوئی دکان بنا لیتے ہیں یا کوئی بڑا پلازا بنا لیتے ہیں, اس کا کرایہ وصول کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ اپنی ذات کو ایک پیداواری یونٹ بنا کر تنخواہ پاتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ ساری صورتیں جتنی ان کو پیداواری سے ملک ہونا چاہیے. لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ایک اجتہادی رائے ہے. ظاہر ہے کہ اس کے معاملے میں نص نہیں ہو سکتی آپ کے پاس, نئی صورتیں ہیں. اگر کوئی آدمی دلیل سے آپ کو قائل کر لیتا ہے کہ اس کو مال سے ملک ہونا چاہیے تو وہ بھی اجتہادی کرے گا. ٹھیک ہے. میں اپنا نقطہ نظر آپ کی رائے کے مطابق جو ملازمت کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے تو وہ آپ کی رائے کے مطابق چونکہ وہ مال کی پیداوار کی اس میں زمرے میں آتی ہے تو اس میں 10% اسے دینا ہوگا. جی میں اسی کا قائل ہوں, اور یہ وجہ کہ میں خود بھی اسی طرح زکوٰۃ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دو اور صورتیں ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک مال کی ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کی پیداوار کے متعلق ہے, جس کو کہ ہم اگر آج کی ٹرمینالوجی میں بات کریں تو ایک انکم ٹیکس ہوتا ہے اور ایک ویلتھ ٹیکس ہوتا ہے گورنمنٹ جو ہم سے لیتی ہے. جب گورنمنٹ ہم سے ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتی ہے اور جو بھی گورنمنٹ کی وہ شرح ہے اس کے مطابق ڈیڈکٹ کر لیتی ہے, تو اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں زکوٰۃ سال کے آخر میں دیتا ہوں تو پھر میں وہ کیوں ادا کروں, کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیکس لے لیا اور گورنمنٹ یا تو مجھ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتی تھی اور ٹیکس کا مطالبہ پھر نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟ ایک چیز میں پہلے وضاحت کر دوں, اور وہ یہ کہ جہاں تک ویلتھ کا تعلق ہے وہ ایک اور چیز ہے. یعنی اس پہ تو یہ ہے کہ آپ نے مکان بنایا ہوا ہے تو اس کے اوپر, یا آپ کے پاس کوئی اس طرح بینک ڈپازٹ موجود ہیں تو اس کے اوپر کیا زکوٰۃ عائد ہوگی, وہ ایک اور چیز ہے. پیداوار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا یونٹ وجود میں آ گیا ہے جس سے کوئی چیز پروڈیوس ہو رہی ہے. جیسے آپ نے ایک صنعت لگا دی ہے تو اس سے کوئی مال بن کر نکل رہا ہے. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ خود بھی ایک پیداواری یونٹ ہوتے ہیں جب آپ ملازمت کرتے ہیں. اصل میں آپ اپنے اوقات دے دیتے ہیں, اپنی قوت دے دیتے ہیں, اپنی صلاحیت دے دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں تنخواہ کی صورت میں ایک چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو کسی اصول پر کرتے ہیں نا, تو یہ پیداوار یہ ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا مختلف ہے پیداوار کا تصور جو ہمارے ہاں زکوٰۃ میں ہونا چاہیے. زمین نے ایک چیز پیدا کی ہے, صنعت نے ایک چیز پیدا کی ہے, فرد نے ایک چیز پیدا کر ڈالی ہے, یہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. اب آپ نے جو سوال اٹھایا ہے وہ پھر ایک اجتہادی مسئلہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ریاستیں ہیں, مسلمانوں کی ریاستیں بھی, جی یعنی غیر مسلموں کا معاملہ تو الگ کی ہے, مسلمانوں کی ریاستیں وہ بھی اس طریقے سے زکوٰۃ پر اپنے نظام کو نہیں چلا رہی. جب اس طریقے سے نہیں چلا رہی تو جو اجتماع کا حق تھا وہ اب انکم ٹیکس کے نام پر یا ویلتھ ٹیکس نام پر آپ سے لیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو مقرر کیا تھا وہ مقصد ایک دوسرے نام سے پورا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ اجتہاد ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں اور جو کچھ ان سے ریاست نے لے لیا اس میں اس کو محسوب کر لیں. اگر وہ کم ہے تو باقی دے دیں, اگر وہ زیادہ ہے تو ادا ہو گیا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص اس پر مطمئن نہیں ہوتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست نے ٹیکس لے لیا یہ الگ بات ہے, مجھے اللہ کا حق الگ سے ادا کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے, وہ اس کو ادا کر دیں. اس صورت میں ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں اسے ادا کرنی ہوگی. میں پہلے نقطہ نظر کو زیادہ معقول سمجھتا ہوں. ٹھیک, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, یہ جو ابھی آپ نے بتائی بات, اب ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, خواہ وہ رمضان میں ادا کریں یا کب کسی اور مہینے میں ادا کریں, یہ جو 2.5% کی جو فقہا کے ہاں یہ جو شرح استعمال ہوتی ہے, یہ سنت سے کس طرح سے یہ انٹرپریٹ ہوتی ہے؟ وہاں پر 2.5% کا تھا کانسیپٹ اسی طرح سے؟ یقیناً رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی تو اس کی برکت ہے. دیکھیے بات یہ ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریاست کو اصل میں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہ کچھ لے لیں.
کچھ نہ کچھ لے لے، یہ تو بڑی معقول بات ہے، اس لیے کہ ریاست کا نظم آپ کے کنٹریبیوشن سے چلنا ہے، کتنا لے، ظلم کا یہاں سے دروازہ کھلتا ہے۔ یہ آپ اگر کبھی پرانی تاریخ پڑھیے تو ایک بڑی لمبی جدوجہد ہے، یعنی بادشاہتیں جب قائم ہوتی تھیں جس طرح باقی معاملات میں استبداد کا طریقہ اختیار کرتی تھیں، اسی طرح سے وہ لگان لینے میں، ٹیکس لینے میں، خراج لینے میں بھی اپنی طرف سے مقرر کر دیتی تھیں۔ بعض اوقات کسانوں کی کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ آپ ہندوستان کے حالات کا مطالعہ کیجئے، یعنی اس میں کارندے آ جاتے تھے اور وہ آ کر آپ کا سارا بعض اوقات پیداوار اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ جو صورتحال ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے۔ چنانچہ امریکہ میں تو ایک زمانے میں پوری تحریک چلی تھی جس میں یہ سلوگن دیا گیا تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یعنی انسان نے گویا اس نہاب سے، اس استبداد سے نجات پانے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ چلیے اب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے طے کر لیا جائے، لیکن پارلیمنٹ بھی ظاہر ہے بہت سے مفادات کی اسیر ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ہم خدا کی شریعت کے ماننے والے ہیں، یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اس کی نوعیت یہ ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ طے کر دیا پھر آپ کی ثوابدید پر ہے کہ آپ 2.5 کو 3 بنا دیں تو اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ بالکل طے ہے کہ مال کی زکوٰۃ 2.5% ہے، پیداوار کی 5%، 10% اور 20% ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو زکوٰۃ اگر ریاست وصول کرتی ہے، جیسا کہ اگر منظم سسٹم ہے، تب تو ظاہر ہے پھر ریاست ہی اس بات کی مجاز ہے کہ وہ اسے کہاں خرچ کرتی ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں چونکہ ہم انفرادی طور پر دے رہے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کے مصارف کیا ہوں گے، کہاں پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی اور کہاں ہم دے نہیں سکتے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے مصارف کو اگر آپ ایک لفظ میں سمیٹ دیں جی، تو وہ یہ ہوں گے کہ آپ خالق کی خدمت کے لیے یا خلق کی خدمت کے لیے خرچ کریں گے، اپنا کوئی ذاتی مفادات اس میں نہیں رکھیں گے۔ خالق کی خدمت کے مواقع کیا ہوتے ہیں؟ آپ دین کے کسی کام میں زکوٰۃ صرف کرتے ہیں، آپ دین کی نصرت کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو ایک طرح سے خالق کی نصرت کے لیے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ فی سبیل اللہ کی مت بیان کی گئی ہے۔ فی سبیل اللہ بھی ایک بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی یہ خلق کی بہبود کے لیے جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو تو ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ تو بندوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو بھی سبیل اللہ کی راہ قرار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی جامع تعبیر ہے اس معاملے میں۔ اسی طریقے سے وہاں چونکہ اسٹیٹ زیر بحث ہے تو اس میں جن لوگوں کو تاوان پڑ جاتا ہے، کسی کی آگ لگ گئی، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، کسی پہ جرمانہ عائد ہو گیا، تو غارمین کی ایک مت بھی بیان کی گئی ہے۔ سیاسی اخراجات بھی بیان کیے گئے ہیں، یعنی المؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے دین کے قریب رکھیں یا اپنی ریاست کا وفادار رکھیں۔ بعض اوقات قبائل ہوتے ہیں، سرحدوں پر لوگ آباد ہوتے ہیں، جس طرح کے اس زمانے میں بھی تھا، تو ان کی تالیف قلب کے لیے اس میں ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم سرداروں کو بھی دی جاتی تھی تاکہ ان کو کسی نہ کسی حد تک قریب رکھا جا سکے یا شرانگیزی سے باز رکھا جا سکے، اس کے لیے روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح عاملین علیہ، یعنی جو زکوٰۃ کا نظم و نسق چلا رہی ہے پوری کی پوری مشینری، وہ عاملین علیہ ہیں۔ قرآن مجید نے محض متصدق کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں، بلکہ عاملین علیہ، یعنی جو صدقات کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو صدقات کے اوپر عمل دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، وہ لوگ کہ جو اکٹھا کرنے کو جاتے ہیں اور وہ کہ اس کو مینیج کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کو، یعنی رد حال المصارف بھی تو ہوگا نا۔ بالکل ٹھیک، وہ لی جائے گی، یہ ایک عمل ہے، اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو اصل میں آپ اگر پوری ریاست کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہے، یعنی ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو خرچ کیا جاتا ہے اور مختلف مدات میں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں تو سمیٹ کے ایک لفظ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ہو رہا ہے یا وہ خلق کی بہبود کے لیے ہو رہا ہے، ان سب پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں 2-3 بنیادی سوالات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ پھر یہ جو فی سبیل اللہ کی آپ جو اصطلاح بتا رہے ہیں، ہمارے علماء کے ہاں عام طور پر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد لیا جاتا ہے کہ صرف یہ جہاد میں خرچ ہوگی اور کہیں خرچ نہیں ہو سکتا، یا بعض لوگ اس سے حج مراد لیتے ہیں، یا بعض لوگ اس سے حج مراد لیتے ہیں۔ حج مراد لیتے ہیں، تو یہ اصل میں تخصیص ہے اس کی، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں جب آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تخصیص کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ اصول ہے زبان کا بھی، اور وہ یہ کہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اب یا تو یہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال خاص ہوگا، پھر تو ہر جگہ وہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر جو عموم ہے، یعنی وہ ایک جنرل چیز ہے جس کو بیان کر دیا گیا ہے، اس کو کوئی قرینے سے تخصیص لاحق ہو گئی تو وہ پھر آپ کو کلام میں سے اس کی مثال دینی چاہیے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فی سبیل اللہ جس طریقے سے جہاد کے لیے آیا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے آیا ہے، بالکل اسی طریقے سے خلق کی بہبود کے لیے خرچ کرنے پر بھی یہی لفظ آ گیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ہے
جیسے کہ جہاد ہے مثال کے طور پر یا حج ہے مثال کے طور پر، خواہ وہ معاملہ خلق کی بہبود کا ہے، دونوں کے لیے دونوں کے لیے یہ اپلائی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تعبیر ہے، اس تعبیر کے معاملے میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں اس کو عموم میں لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک دوسرا جو بنیادی سوال آپ کی اس ڈسکشن سے نکلتا ہے وہ یہ کہ اس میں ہمارے علماء جو ہے مسئلہ تملیک کو بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ آپ جس سے زکوٰۃ دیں گے اسے اس کا مالک بنانا ضروری ہے، لہٰذا اس وجہ سے آپ ہاسپٹل میں نہیں دے سکتے زکوٰۃ، مدارس میں نہیں دے سکتے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پچھلے 60-70 سال میں اس پر بہت بحث ہو گئی۔ ہمارے ہاں جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے دلائل کا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا۔ اس پر ایک بہت نفیس رسالہ ہے میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کا، مسئلہ تملیکی کے عنوان سے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں تمام دلائل کا تجزیہ کر کے انہوں نے بتا دیا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ عام طور پر تو ہمارے ہاں اس کو یعنی تملیک کو، جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اس کو زکوٰۃ کا رکن سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اس حد تک زکوٰۃ کا شرائط میں سے سمجھا جاتا ہے۔ شرائط بھی اس کے بعد کی چیز ہوگی، زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے وجود میں کھڑی اس کے اوپر ہے کہ آپ تملیک کا طریقہ اختیار کریں، تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز بن جاتی ہے۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جتنے دلائل ہیں ان کا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چونکہ فنی نوعیت کی گفتگو ہے تو میں یہاں ان دلائل کا استقصا نہیں کر سکتا، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں دوسرے بعض گروہ بھی ہیں، مثال کے طور پر اہل حدیث حضرات ہیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس طرح بعض دوسرے جو ائمہ ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو احناف کے ہاں یہ تملیک کا مسئلہ موجود ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ چونکہ حنفی ہیں اس وجہ سے اس کو لازم سمجھتے ہیں، لیکن علم استدلال کی میزان میں یہ بات پوری نہیں اترتی۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، آپ نے جس طرح سے زکوٰۃ کے مصارف کو ایک جملے میں سمیٹا تھا، تو اب اس سے یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں غیر مسلم بھی موجود ہیں، کیا انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے آپ کی رائے کے مطابق؟ میرے نزدیک تو کوئی معنی نہیں ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقات للفقراء والمساکین، قرآن مجید نے یہی کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ مسلمانوں کے فقراء یا مسلمانوں کے مساکین۔ جب آپ کی ایک ریاست ہے اس کے اندر غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں تو ان کی بہبود پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں انسانیت کا مسئلہ ہے، ان کی خدمت کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیں گے آپ مسلمانوں ہی سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہی پابند ہیں، وہی دیں گے، لیکن خرچ آپ جہاں چاہے کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیں گے آپ مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اس کے الفاظ مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے عمراء سے لی جائے گی اور تمہارے غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ اب یہاں پر تمہارے عمراء سے مراد مسلمان عمراء، تو تمہارے غرباء سے مراد بھی مسلمان غرباء ہوں گے نا۔ ہر جملے کا ایک موقع و محل ہوتا ہے، آپ اگر اس پہ غور کریں تو یہ تمہارے پر زور آپ نے دے دیا ہے، جی جی، یعنی وہاں سوال یہ زیر بحث ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، ظاہر ہے ریاست لے رہی ہے نا، تو لوگ کیوں دیں؟ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ مانعین نے زکوٰۃ کا پورا فتنہ پیدا ہو گیا، آسان نہیں ہوتا یہ کہ اپنے مال میں سے آپ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے لوگوں سے لی جاتی ہے، تمہاری طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ یہاں تم اور تمہارے کا تعلق اصل میں مسلمانوں سے نہیں ہے، اسی سے عام طور پر لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سوسائٹی سے لی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی تخصیص نہیں پیدا کر رہی اس کے بارے میں، بلکہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم نہیں اس کو کہیں لے جا رہے، یا ہم کہیں کھانے کے لیے اپنے لیے نہیں لے رہے، یا ریاست کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہی۔ اصل میں یہ وہ مال ہے جو تمہارے پاس سے آنا ہے، تمہاری طرف لوٹا دیا جانا ہے۔ تو یہاں معاشرہ زیر بحث ہے، نہ کہ کوئی خاص گروہ زیر بحث ہے۔ ہم بھی عام طور پر اس طرح کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ہی لوگوں کا مال ہے، آپ ہی لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو آپ ہی لوگوں کا مال ہے، آپ ہی لوگوں کو دے دیا جاتا ہے، یہ خاص طریقے سے تعمیم کا اسلوب ہے جس میں آپ نے الفاظ بولے ہیں۔ اس میں جب ہم اپنی طرف سے یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے سے یا ان کے سے مراد در حقیقت مسلمان ہیں، تو یہ چیز اصل میں متکلم کا منشا نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز متکلم کا منشا ہوتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات آپ نے فرمانا ہوتی تو اس کے فرمانے کا اسلوب یہ نہ ہوتا، پھر آپ صفائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، آپ بتا دیتے کہ یہ غیر مسلموں پر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، جب وہ فقراء اور مساکین پر آپ دیکھیے کہ کفارہ زیر بحث آ جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، غلام زیر بحث ہے، غلام تو سبھی تھے، تو رقبۃ مومنہ، یعنی قرآن مجید کہے گا کہ مسلمان غلام، جہاں پر مومنہ یا مومن کی قید لگانی ہے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ انما الصدقات للفقراء المساکین۔ تو خلفاء کے زمانے، خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ غیر مسلموں پر استعمال ہوتی تھی؟ یقیناً ہوتی ہوگی، اس وجہ سے کہ اس کی نفی کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ جب وہ پوری ریاست کا نظام چلا رہے تھے اور لوگوں کی خدمت کر رہے تھے اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے تھے،
تو کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی وہاں کوئی اس طرح کی تفریق نہیں تھی جس طرح کی بعد میں ہماری فقہ میں پیدا کر لی گئی ہے. مسلمانوں کا ایک بیت المال ہے, اس میں اموال آ رہے ہیں, وہ اموال جمع ہو جاتے ہیں, پھر امانت دیانت کے ساتھ ان کو خرچ کر دیا جاتا ہے. تو اصولاً تو یہ کافی نہیں ہے کہ اس جملے سے یہ استنباط کیا جائے. یقیناً فقہا نے یہ استنباط اس جملے سے کیا, لیکن میرے خیال میں یہ متکلم کے منشا مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بحث ہوتی ہے عام طور پر, وہ یہ کہ والدین یا اولاد کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی, میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا تعلق بھی ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے یا کہہ دیا ہے. استنباط کیا گیا ہے, اور اس استنباط کی بنیاد یہ ہے کہ جن لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے وہ تو آپ کو پوری کرنی ہی چاہیے, ان پر آپ یہ مال خرچ نہیں کر سکتے. یہ ایک فقہی اجتہاد ہے اور اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. میرا اپنا رجحان تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ذمہ داریاں ہیں جو آپ پر عائد کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پر آپ کی اولاد ہے, اس کی پرورش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہونی چاہیے. بیوی کا نان و نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہونی چاہیے. والدین اگر آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد ایک دائرہ پیدا ہوتا ہے, یعنی آپ بنیادی ذمہ داری سے آگے بھی کچھ ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ والدین کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ بیوی کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ اعزاء اقربا کی بھی ہو سکتی ہیں. تو قرآن مجید جہاں انفاق کا ذکر کر رہا ہے وہاں تو سب سے پہلے والدین کا ذکر کرتا ہے, فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفاق جس طریقے سے باقی لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے والدین پہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی میں نے بات عرض کر دی کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے آپ ذمہ داری کو زکوٰۃ کے پیسوں سے پورا نہیں کریں گے, وہ تو آپ بہرحال ادا کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی بنیادی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر رہے ہیں, میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں. تو یعنی جو لوگ فروع اور اصول میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, وہ بھی اجتہاد پر مبنی رائے ہے اور آپ کی بھی اجتہاد پر مبنی رائے ہے. یہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں دو چیزوں میں بہت فرق کرنا چاہیے. ایک چیز ہے اللہ اور رسول کا حکم, جہاں انہوں نے واضح طور پر ایک بات کہہ دی, وہاں تو سرتابی ہو نہیں سکتی. سر تسلیم خم کر دیجئے, وہاں اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے. یعنی اگر آپ نے اسلام کو مانا ہے تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا عہد کر لیا ہے. تو وہاں تو آپ حکم کو سمجھیں گے لیکن عمل کرنے کے بعد. ٹھیک, بالکل صحیح. لیکن جن معاملات میں آزاد چھوڑا گیا ہے وہاں اجتہاد کیا جاتا ہے. تو اجتہاد میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک دین کی روح مجروح نہ ہو. دوسرے یہ ہے کہ اجتہاد اس طریقے سے کیا جائے کہ لوگوں کو اس میں سہولت رہے. تو ان دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے آپ اجتہاد کرتے ہیں. ہمارے فقہا بھی اسی اصول پر اجتہاد کرتے رہے ہیں. اب ان اجتہادات میں سے ایک اجتہاد آپ کو زیادہ معقول لگتا ہے, ایک کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہوتے, جو آپ کو معقول لگتا ہے اس کو اختیار کر لیجیے. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. ٹھیک. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ایک دو اور باتیں اس میں ہیں. یہ بھی عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو ہیرا ہے یا جو ڈائمنڈ ہے, موتی ہے, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, اور اس سلسلے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت دیتے ہیں جس میں وہ آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور انگوٹھی ہیرے کی انگوٹھی ہے یا موتی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی مجھے. دیکھیے, میں نے تو جہاں تک روایات کا مطالعہ کیا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 3 چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں, باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں, جیسے خواتین کچھ ذاتی طور پر تھوڑا بہت زیور پہن لیتی ہیں. ہمارے گھر کا فرنیچر ہے, ٹھیک, ہم جس گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک مالیت ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں, یہاں تک کہ ہمارا لباس بھی, اور اب تو ذاتی استعمال کی چیزیں بہت قیمتی بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ سب موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے, فریج ہے, ٹیلی ویژن ہے, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. یہ سب زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے, ذاتی استعمال کی چیزیں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ذرائع پیداوار ہیں, یعنی آپ نے پیداوار میں صرف زکوٰۃ دینی ہے. تو اب مثال کے طور پر آپ کی زمین ہے, کروڑوں کی مالیت کی زمین ہو سکتی ہے, اس میں آپ زراعت کر رہے ہیں, زکوٰۃ زمین کی مالیت پر نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, اس کی پروڈکشن پر ہوگی. فیکٹری آپ نے لگا دی, فیکٹری آپ کی کروڑوں اربوں کی مالیت کی ہو سکتی ہے, یعنی اس میں زمین بھی ہوگی, اس میں ایک اسٹرکچر بھی کھڑا کریں گے آپ, لیکن زکوٰۃ کس چیز پر عائد ہوگی؟ جو کچھ اس سے پروڈیوس ہو رہا ہے, جو نکل رہا ہے اس کے اندر سے. آپ نے ایک بہت بڑا پلازا بنا دیا, ہو سکتا ہے کہ 40 منزلہ 50 منزلہ ہے, اس کی ایک مالیت بھی ہے, زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی, اس کے کرائے پر ہوگی, اگر آپ اس کو پروڈکشن سے متعلق تو پیداوار کی زکوٰۃ میں جس چیز سے پیداوار ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی, اس سے مستثنیٰ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ
مثلا سونے اور چاندی میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب مقرر کر دیا. آپ کو باقی چیزوں میں بھی نصاب مقرر کرنا ہوگا نا. وہاں تو حضور نے مقرر کر دیا, آپ اجتہاد سے مقرر کریں گے. صحیح ہے. اگر آپ نے ایک پلازا پر زکوٰۃ عائد کرنی ہے, آپ نے کرائے پر زکوٰۃ عائد کرنی ہے, آپ نے کسی فیکٹری پر زکوٰۃ عائد کرنی ہے, تو آپ طے کریں گے نا کہ اتنا نصاب مستثنا ہوگا. اس لیے کہ حضور نے نصاب مقرر کر کے یہ بتا دیا کہ نصاب مقرر کیا جائے گا. اب جو نصاب بھی آپ کسی چیز میں مقرر کر دیتے ہیں وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے. جیسے سونے کے بارے میں یا چاندی کے بارے میں ایک نصاب مقرر کیا گیا تو وہ مستثنا ہو جائے گا. تو 3 چیزیں مستثنا ہوئیں, یعنی نصاب سے کم سرمایہ مستثنا ہو گیا, ذرائع پیداوار عوامل پیداوار مستثنا ہو گئے, ذاتی استعمال کی چیزیں, باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. لیکن اب ایک آگے بڑھی ہے, اب مزید چیز یہ ہے, ریاست زکوٰۃ عائد کرتی ہے. زکوٰۃ عائد کرتی ہے تو بعض چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرنا ممکن نہیں ہوتا. مثلا آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ایسے حالات ہیں کہ جن میں آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے برابر روپیہ دے دیجئے. ایک صورت ایسی ہے کہ آپ اس کو توڑیں گے تب دیں گے نا, تو ختم ہو جائے گا, ظاہر ہے. ہاں, ضائع ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. اور کس طرح زکوٰۃ لیجیے. سبزیاں ہیں, آج کے زمانے میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سبزیاں پہنچا دیتے ہیں. ریاست پھیلی ہوئی ہے, آپ اندازہ کیجئے نا ذرا, صرف عرب کا ہی اندازہ کر لیں. اس کے بعد تو صورتحال یہ تھی کہ ریاست معلوم نہیں کہاں کہاں تک پھیل گئی ہوئی تھی. اب سبزی سے آپ نے زکوٰۃ لے لی, اس زمانے میں روپے میں زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی تھی. عام طور پر جنسی میں لوگ ادا کرتے تھے. اس جنس کو آپ وہاں تک لے جائیں گے تو سبزی کا خاتمہ ہو جائے گا, یعنی وہ پیرشیبل چیزیں. اب اس طرح کی تمام چیزوں کو مستثنا کرنے کا حق رکھتی ہے ریاست. یہ وہی استثناء ہے, ریاست حق رکھتی ہے. ریاست حق رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر در حقیقت جو چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مستقبل میں بھی آپ نہیں لے سکیں گے. تو جب آپ محسوس کریں کہ کسی چیز سے زکوٰۃ وصول کرنا آپ کے لیے ممکن ہو گیا ہے تو آپ لے لیجئے. آفت آ گئی ہے کسی جگہ پر, سیلاب آ گیا ہے, حکومت کہتی ہے نا کہ ٹیکس نہیں لیے جائیں گے, مالیہ نہیں وصول کیا جائے گا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اصل میں وہ استثناء کا حق ہے کہ جو آپ کو دیا گیا ہے. یہ استثناء کا حق ریاست کو زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہے. یعنی وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اس چیز کی زکوٰۃ لینا ناممکن ہو گیا, یا اس پہ مشکلات ہیں, یا لوگوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں آپ نہ دیں, اپنے ہی طور پر آپ نکال دیں. تو یہ سارے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں نا. میرے نزدیک یہ گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے, یا سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے, یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, یہ اصل میں وہ ایگزیمپشنز ہیں, وہ مستثنیات ہیں کہ جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے پیدا کی گئی ہیں. زکوٰۃ اصلاً تینوں چیزوں کے استثناء کے ساتھ ہر چیز پر ہے. ہر چیز پر. ابھی آپ نے جو ایک بات کی کہ ایک زمین ہے جس میں پیداوار ہو رہی ہے, تو زمین کی مالیت پر نہیں, پیداوار پر زکوٰۃ ہے. اگر ایک پلاٹ میں نے لیا ہوا ہے, وہ خالی پڑا ہے, اس میں نہ میں نے کوئی کنسٹرکشن کی ہے نہ کچھ, تو پھر تو وہ پلاٹ کی مالیت پر ہوگی نا زکوٰۃ. یقیناً, کیونکہ وہ اب مال کی صورت میں ہے. اب وہ مال کی لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا, جی, آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک خان صاحب کو کہا کہ یہاں آپ اپنا لکڑی کا ٹال قائم کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرایہ لینا شروع کر دیا, خالی پلاٹ تھا, ٹھیک ہے. تو اب اس کے کرائے پر آ جائے گی. یعنی اب میرے نقطہ نظر کو صحیح سمجھیں تو وہ اگر خالی پڑا ہوا ہے تو مالیت پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی, اور اگر اس کو آپ نے کرائے پر اٹھا دیا ہے تو اس کے کرائے پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا, ایک جاوید صاحب, میں چونکہ اس بحث میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جانا چاہ رہا تھا, مختصراً یہ بتا دیجئے, آپ نے فرمایا تھا پیداوار کی جو شرح ہے وہ 5, 10 یا 20% ہے. یہ کون کون سی ہیں, مختصر بتا دیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے, آپ نے عشر کا لفظ سنا ہوگا. جی. عربی میں اس کو یہ 10% کو عشر کہتے ہیں. یعنی یہ عشر کوئی الگ قسم نہیں ہے. زکوٰۃ جب پیداوار میں سے لی جاتی ہے تو چونکہ وہ 10% دی جاتی ہے, اس لیے اس کو عشر کہتے ہیں. نصف عشر سنا ہوگا, یہ 5% ہو گئی. ٹھیک. یعنی اس میں دیکھیے وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ اگر تو زمین بارانی ہے تو آپ 10% لیں گے پیداوار کا. ٹھیک ہے. اور اگر زمین بارانی نہیں ہے, آپ اس میں پانی دیتے ہیں, پانی آپ کا نے کنواں arrangement لگایا کرتے ہوا ہے, آپ نے کوئی راہٹ لگایا ہوا ہے, یا کوئی اور کہیں سے پانی آپ خرید کے دیں, تو ایک طرح سے انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پھر فرمایا نصف العشر, یعنی اب آپ 5% دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جو خزانے نکل آتے ہیں, دفینہ نکل آتا ہے, زمین سے کوئی چیز جیسے معدنیات ہیں وہ نکل آتی ہیں, آئل نکل آیا, تو اس میں آپ یہ معلوم ہے آپ کو کہ اس میں خمس کا لفظ بولا جاتا ہے, یعنی اب 20% ہو گئی. ٹھیک. تو یہ ہے. اب میں نے اس سے جو چیز ڈرائیو کیا اصول کے طور پر وہ یہ ہے کہ اصل میں جو پیداوار بھی ہوتی ہے 2 عوامل سے ہوتی ہے, یا بغیر کسی عامل کے ہوتی ہے. 2 عوامل کیا ہیں؟ محنت, دوسرے سرمایہ. اگر تو محنت اور سرمایہ دونوں کے تعامل سے پیداوار ہو رہی ہے تو 5%, اگر کسی ایک سے ہو رہی ہے تو 10%, اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20%. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ خود ایک عمل سے استنباط ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اطلاقی طریقہ اختیار کریں گے. اس کو بھی آپ قرآن سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن نے کہا نا, ابھی روزے پر ہم بحث کر رہے تھے
کہ آپ مسافر ہیں یا مریض ہیں. تو اب مسافر اور مریض کے اندر اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ باعث مشقت ہو گیا ہے معاملہ. تو مشقت کی وہ صورتیں جیسے مثلا ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرضعہ، بالکل ٹھیک ہے. حاملہ ہے، تو آپ مریض تو نہیں کہہ سکتے اس کو، آپ مسافر بھی نہیں کہہ سکتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو چیز اصل میں موجود تھی، وہ علت جو باعث بن رہی تھی، اس کو سامنے رکھا اور اس کی بنیاد پر دوسری چیزوں کا الحاق کر دیا. یہی اجتہاد کا اصول ہوتا ہے. تو یہ میں نے اپنے اجتہادی نقطہ نظر بیان کر دی ہے. میں اپنی کتابوں میں ان کی تفصیل کر چکا ہوں. اس سے آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن میں نے اپنی رائے بیان کر دی. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا. ناظرین، جیسا کہ جاوید صاحب نے آخر میں کہا کہ یہ میرا استنباط ہے، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے اور آپ کو اس سے اختلاف رکھنے کا ایک اصولی حق ہے. تاہم یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو اجتہادی آراء آپ کے سامنے آتی ہیں ان میں سے کون سی زیادہ دلائل پر مبنی ہیں، کون سی وزنی دلائل رکھتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.